الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله تعالى على خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جذبہ اطاعت کس قدر تھا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں سے معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی برکت سے اللہ کی خاص رحمت کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ بہت بڑی کامیابی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا جو جذبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا، چند مثالیں ابھی عرض کروں گا۔ ان مثالوں کو سن کر ذہن نشین کرنا ہے اور انہی مثالوں کے مطابق
اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ جہاں کہیں کوئی ہے وہاں پہ بیٹھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر تھے۔ مسجد سے باہر جیسے حضور کا فرمان سنا، مسجد کے باہر ہی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کے بارے میں خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بلا کے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ باہر مسجد کے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ عرض کی آقا آپ کا آرڈر جاری ہوا تھا جہاں کہیں کوئی ہے وہاں پہ بیٹھ جائے۔ میں نے اپنے لیے یہ غنیمت سمجھی کہ جیسے حضور کا فرمان جاری ہوا میں نے اس پر عمل کرتے ہوئے فوری طور پہ بیٹھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر جاتے جاتے موت آ جائے اور آپ حضور کے اس فرمان پر عمل نہ ہو سکے۔ ذرا غور فرمائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا جذبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسا تھا۔ تو اس لیے آج کل ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک تصور دیا جاتا ہے کہ ابھی جوانی گزرے گی، بڑھاپا آئے گا، پھر نمازیں پڑھیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے ہمیں سبق مل رہا ہے، جیسے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضور کی سنت جب معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تاخیر کریں گے تو اس میں نقصان ہمارا اپنا ہی ہوگا۔ کیا معلوم جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں اتنے سال بعد جو ہے وہ ہم عمل کریں گے، حضور کے فرمان کو اپنے عمل کے اندر لیں گے، تو کیا معلوم اس وقت تک زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ آج کل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، صحیح سلامت بندہ سوتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ دکاندار جوتیاں دکھا رہا تھا ایک گاہک کو، تو وہیں پہ گرا۔ اس کے بعد اس گاہک نے لوگوں کو بلایا، دکانداروں کو، بھئی آؤ دیکھو کیا ہو گیا اس کو، کوئی پہلے مرگی کی بیماری تھی یا ویسے اچانک کیا ہو گیا اس کو۔ جیسے دکاندار اکٹھے ہوئے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پتہ چلا کہ یہ تو اسی وقت فوت ہو گیا تھا جیسے گرا تھا۔ اب دیکھیں، کوئی بظاہر بیماری نہیں تھی، لیکن وہ اپنا سودا بیچتے بیچتے دکھاتے دکھاتے اس کا وقت آ گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہی ذہن میں تصور رکھنا چاہیے کہ ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب عزرائیل علیہ السلام آ جائیں اور اس طرح روح قبض کر کے لے جائیں۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں جیسے حضور کی سنت معلوم ہو، جیسے حضور کا حکم ہمیں معلوم ہو، فوری طور پہ اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ اس لیے مزید اور مثالیں سنیں گے تو واقعی جذبہ بھی پیدا ہوگا، حیرانگی بھی ہوگی،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی سنت پر، حضور کے فرمان پر کس قدر عمل کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے تھے، یہ مشکات شریف میں واقعہ ہے، ایک لمبی چوڑی جو ہے کوٹھی دیکھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ یہ کوٹھی کس کی ہے، یہ بنگلہ کس کا ہے۔ تو اگلے دن وہ جو مکان کا مالک تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں، وہ حاضر ہوا، سلام عرض کیا، حضور نے منہ پھیر لیا، پھر دوسری طرف گیا، حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ تو اس طرح وہ پریشان ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھنے لگا کہ لگتا ہے کہ ہمارے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تم کو کوئی اس کی وجہ معلوم ہو تو بتا دیں۔ انہوں نے بتایا اور تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کل گزرے تھے تیرے مکان کے پاس سے، حضور نے فرمایا تھا یہ کس کا ہے، بس اتنی بات ہمیں معلوم ہے، آگے کا ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اب اس صحابی رسول کو ذرا دیکھیے، انہوں نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا، جا کے اس اپنے مکان کو گرانا شروع کر دیا، اور اس کو گرا کے اس جگہ کا ماحول ایسا بنا دیا کہ لگتا تھا ادھر کوئی پہلے مکان تھا بھی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ تو کہا اس مکان کی وجہ سے میرے آقا ناراض ہو رہے تھے، میں اس مکان کو کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ جس سے میرے آقا جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اس مکان کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت جو ہے وہ برباد ہو جاتی، تو اس لیے میں نے یہ مکان گرا دیا تاکہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اب اس مکان پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بظاہر نہیں فرمایا، اتنا پوچھا کہ یہ کس کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے وہ خود سمجھ جاتے تھے کہ یہ چیز ہمارے آقا کو پسند نہیں ہے، اس لیے اس صحابی رسول نے جلدی سے اپنا مکان گرا دیا، حضور خوش ہو جائیں، دنیا آخرت میری اچھی ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کیونکہ وہ اتنا اونچا مکان تھا کہ جس سے ساتھ والوں کی ہوا جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، اس لیے شرعی حکم ہے کہ ہمسایوں کا ہر حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اگر مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنی ہے، اس صورت میں پوچھ لینا چاہیے ہمسائے سے کہ آپ کو میری اس دیوار کھڑی کرنے پر یا مکان بنانے پر کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت اختیار کی جائے جس سے ہمسائے کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو اور مکان بھی بن جائے، دیوار بھی کھڑی ہو جائے، کیونکہ یہ ہمسایوں کے حقوق میں سے ہے کہ ہمسائے کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ عرض کی گئی آقا کون؟ فرمایا کہ جس کی شرارتوں سے ہمسائے محفوظ نہ ہو۔ تو اس لیے کسی کو بھی کسی قسم کی تکلیف ویسے تو نہیں پہنچانی چاہیے، خصوصاً جو ہمسائے ہیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باتیں بھی کوئی عجیب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے دروازے کے سامنے ایک
बिल थी चींटियों की, आपने उस सुराख के ऊपर रोटी के टुकड़े रख दिए, फरमाया ये भी हमारे हमसाए हैं, कहीं इनके हुकूक के अंदर कोई फ़र्क ना आ जाए। तो ज़रा गौर तो फरमाइए, वो चींटियों का इतना ख्याल रखते थे, आजकल इंसानों का कितना ख्याल रखा जाता है। तो बहरहाल हमसायों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी का जज्बा की मिसाल अभी आपने समाअत फरमाई जी, कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करने की कोशिश की, हुजूर को खुश रखने की कोशिश की, दुनियादारी ना देखी। अच्छा जी ठीक है, ये दुनियादारी है, कोई खुश होता है ना हो जी, हमें क्या नुकसान होगा। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमेशा ख्याल रखा हुजूर के फरामीन पर अमल करने का भी, हमसायों का भी। और इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी एक सहाबी थे कि जिनकी उंगली के अंदर सोने की अंगूठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उतार के फेंका, फिर उनको कहा गया कि आप उठा लें, किसी और काम आ जाएगी। फरमाया जिसको हुजूर ने फेंक दिया वो मेरे किस काम की। फिर आज हम जो है दुनियादारी को देखते हैं, हमारी इज्जत जो है वो दुनियादारी में होती है, हम समझते यही हैं। लेकिन याद रखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने में हमारी इज्जत है, हुजूर की सुन्नत छोड़ने में इज्जत नहीं है। आइए ज़रा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की ये भी मिसाल सुन लीजिए कि हुजूर के सहाबा हुजूर की सुन्नत पर अमल करने में अपनी इज्जत समझते थे, जबकि आज हम हुजूर की सुन्नत के छोड़ने में अपनी इज्जत समझते हैं। देखते नहीं हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत दाढ़ी शरीफ जो है लोग किस कदर रखते हैं। अगर उनको कहा भी जाए दाढ़ी रख लो, कहते हैं बाद में देखेंगे, अभी उम्र नहीं है, ना हमारी उम्र है ना हमारे बच्चों की उम्र है। भाई अगर दाढ़ी रखने की उम्र नहीं हुई तो फिर ये दाढ़ी आई क्यों जी। दाढ़ी आ गई है तो इसका मकसद ये हुआ कि दाढ़ी रखने का वक्त भी आ गया है। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को छोड़ने के अंदर, शेव कराने के अंदर, दाढ़ी कटवाने के अंदर हम अपनी इज्जत समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, इज्जत तब होगी जब हुजूर की सुन्नत पर अमल होगा। आइए ज़रा सुनिए मिसाल हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के सहाबी हैं। इनको किसी बादशाह ने दावत दी अपने पास। ज़ाहिर है कि बादशाह एक मुल्क का हो जी, सारी नेमतें सहूलतें उसके पास मौजूद होती हैं। तो वो बादशाह बड़ा बाअदब था। उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी की इज़्ज़त अफजाई करते हुए सोने की कुर्सी बिछा दी कि आका का सहाबी आ रहा है, हमारे पास मेहमान, इसलिए उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए सोने की कुर्सी जब बिछा दी गई, वो सहाबी रसूल जब आके कुर्सी पर बैठे, पहले तो तवज्जो ना हुई कि ये कुर्सी सोने की है। जब पता चला कि ये कुर्सी सोने की है, फौरी तौर पे कुर्सी छोड़कर नीचे जा बैठे। बादशाह देकर कहने लगा कि भला ये आपने क्या तकल्लुफ़ फरमाया, हमने आपकी इज़्ज़त अफजाई के लिए ये कुर्सी सोने की बिछाई, आप उसको छोड़कर नीचे बैठ गए। सहाबी रसूल ने क्या खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया बादशाह, हमारी इज़्ज़त हुजूर की सुन्नत पर अमल करने में है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की कुर्सी पर बैठने से मना किया है,
تو اس لیے جب ہم سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے تو ہماری عزت ہوگی، اگر سونے کی کرسی پر بیٹھیں گے تو ہماری کسی قسم کی عزت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اگر عزت چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو پھر یہ ضرور جذبہ رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہمیں پہنچے اور ہمیں معلوم ہو جائے، فوری طور پہ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ تو عقل نہیں تسلیم کرتی کہ یہ بات بھی سنت ہے۔ اب آئیے ایک اور مثال سنیے جس سے انشاءاللہ اور جذبہ پیدا ہوگا حضور کی سنت پر عمل کرنے کا، حضور کی فرما برداری کا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا فرمان ہے جس کا میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان جنگوں میں جانے کا نہیں فرمایا تھا، بس آپ دبے الفاظ میں فرما دیتے کہ جنگ کے لیے جانا ہے۔ ایک جنگ تھی جسے جنگ تبوک کہتے ہیں۔ اس جنگ تبوک کی تیاری کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تم اس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ تیاری کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کثیر مال عطا فرمایا اس جنگ پر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں میں ان دنوں میں خوشحال تھا، میرے پاس 2 اونٹنیاں جہاد پر جانے کے لیے تھیں اور بھی بہت ساری میرے پاس سہولیات موجود تھیں۔ تو میں نے دل میں کہا خوشحال آدمی ہوں، مجھے تیاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب تیار ہو جائیں گے لوگ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے قافلہ لے کر، میں ہر چیز موجود ہے اٹھا کے چلا جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں بس اسی سوچ میں رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے بھی پتہ چلا کہ حضور روانہ ہو گئے۔ میں دل میں خیال کرنے لگا سواریاں میرے پاس موجود ہیں، باقی نعمتیں موجود ہیں، جب یہ قافلہ کچھ آگے چلا جائے گا تو میں پیچھے چلا جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا۔ تو وہ زمانہ جو ہے بڑی گرمی کا تھا، سخت گرمی تھی، اور اس کو جنگ تبوک کہتے ہیں، جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں اپنے صحابہ کے ہمراہ جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں گرمی کا موسم تھا، میرے گھر کے سامنے درخت تھے اور نیچے پانی سے چھنکاؤ کیا گیا تھا، تو وہاں پہ میں جناب درختوں کے سائے میں لیٹ جاتا اور اس طرح وقت گزرتا رہا۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں میرا ذکر نہیں فرمایا، اور وہاں تبوک کے مقام پر جا کے حضور نے میرا ذکر خیر کیا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں، تو کسی نے میرے خلاف بات کر دی کہ جناب اس کے پاس تو کافی کپڑے ہیں، لباس ہیں، تو سونے اور خوبصورت انہوں نے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، ان کو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی، ان کے پاس اتنا مال ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ ایک دوسرے صاحب کہنے لگے آقا ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، کوئی وجہ بن گئی ہوگی وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ تبوک سے واپس آنے کی مجھے خبریں ملی، میری پریشانی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے مجھ سے پوچھیں گے کہ تم جنگ تبوک کے اندر کیوں نہیں آئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ گھر والوں سے مشورے کیے، دوسرے لوگوں سے مشورے کیے، ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا کہ کوئی بہانہ بنا لینا، کوئی جھوٹا موٹا جی حضور کے سامنے تو اس طرح جان چھڑوا لینا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں بھی ابھی پروگرام بنانے لگا کہ کون کون سا میں بہانہ بناؤں گا حضور کے سامنے، تو اس طرح جھوٹ موٹ بول کے جو ہے وہ میں حضور کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ لیکن سوچتے سوچتے آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ سچ سچ بول دینا ہے، میں کس وجہ سے جنگ تبوک میں حاضر نہیں ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، 80 لوگ تھے جو اس جنگ تبوک کے اندر نہیں گئے تھے، ان میں کچھ معذور تھے لنگڑے لولے، اور کچھ بوڑھے، اور کچھ ایسے کہ جو منافق تھے، تو منافقت کی وجہ سے وہ نہیں گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر سے وہ منافقت رکھتے تھے۔ تو میں ان کو جب حضور تشریف لے گئے تھے دیکھ کر دل کے اندر پریشان ہوتا کہ یہ سے منافق یا جو معذور ہیں وہ نہیں گئے، تو میں ہی ہوں اکیلا جو جنگ تبوک کے اندر نہیں گیا، تو اب حضور کی بارگاہ میں کیا میں عرض کروں گا۔ بہرحال جب حضور تشریف لائے ہر ایک جانے لگا اپنا اپنا بہانہ بنا کے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری عذر کو دیکھ کر ان کو معافی دے دی اور اس کے لیے جو ہے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ لیکن جب میری باری آئی میں نے جا کے عرض کیا آقا اگر کوئی دنیا دار ہوتا نا، میں ویسے تیز ترار ہوں اور مجھے لچھے دار گفتگو بھی کرنی آتی ہے، میں کئی جھوٹ موٹ بنا کے دنیا دار کے سامنے میں اپنی جان چھڑا لیتا، لیکن آقا میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کہ مجھے پتہ ہے رب تعالیٰ نے آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کنکڑیاں بھی بتا دیتی تھی کہ اس کا کیا حال ہے۔ جس طرح مکہ شریف جب فتح ہوا نا، وہاں پہ 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا ابو سفیان، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو باقیوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق بات کی۔ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے میں اپنی زبان سے کوئی جملہ اور کلمہ جو ہے نہیں بولوں گا، کیوں؟ مجھے یقین ہے کہ ان کو کنکڑیاں بھی بتا دیں گی، تو میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آ کے ان تینوں کو فرمایا جو کچھ تم نے کہا نا میں وہ جانتا ہوں۔ حضور نے پھر ان کی باتیں بھی بتائیں، تم نے یہ کہا۔ تو بہرحال حضرت کعب بن مالک عرض کرنے لگے آقا کوئی دنیا دار ہوتا میں وہاں پہ جھوٹ بول سکتا تھا، لیکن مجھے یقین ہے میں ادھر آپ کے سامنے جھوٹ بولوں گا تو وقتی طور پہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، لیکن رب تعالیٰ آپ کو میرے سے ناراض کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو اس صورت میں پھر آپ میرے سے ناراض ہو جائیں گے، میری دنیاوی آخرت کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے حضور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جب آپ نے تیاری کا فرمایا تھا میں نے سوچا میرے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں، میں ایمرجنسی جو ہے وہ تیاری کر کے چلا جاؤں گا۔ پھر آپ جب تشریف لے جانے لگے پھر میں نے کہا میرے پاس سواریاں موجود ہیں تو میں کچھ دیر کے بعد چلا جاؤں گا، لیکن آقا میرے سے یہ نہیں ہو سکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اب ادھر سے چلے جاؤ، اور جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک ادھر نہیں آنا ہمارے پاس۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
हुजूर के इस फरमान पर आगे चूं चरा मैंने नहीं की, क्यों जी मैंने सच बोला है, फिर सच की यही सज़ा है। मैं हुजूर के फरमान पर चला गया। जब चला गया पीछे लोग और आ गए। बनु सलमा एक कबीला था, वो आकर मुझे कहने लगे, सब लोगों ने झूठ बोला, हीले बहाने बनाए, तो तू भी कोई हीला बहाना बना लेता, तेरी भी जान छूट जाती। इतना मुझे उन्होंने मलामत किया और मजबूर किया कि मेरे दिल में ख्याल आया चलो अब जाके मैं कोई बहाना बना लेता हूँ। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया, उनसे पूछा कि जिस काम का मुझे आर्डर हुआ कि मैं हुजूर की बारगाह से हट जाऊं, क्या ऐसा आर्डर किसी और को भी हुआ? उन्होंने बताया हाँ, 2 आदमी और भी हैं, वो भी नहीं गए थे जंग तबूक के अंदर। कौन? हिलाल बिन उमैया और इब्ने रबी नाम उनका था, मुरारा। ये 2 आदमी हैं, उनको भी यही आर्डर जारी हुआ है। हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने जब ये सुना फिर मेरे दिल के अंदर जो ख्याल आया था ना कि अब जाके बहाना बना के फिर जान छुड़वा लेता हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 2 आदमी तो भी हैं ना, तो हम 3 आदमी हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ? कहते हैं 50 दिन गुजर गए। उन 50 दिनों के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को फरमा दिया, जो हमारे रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे, जितने लोग थे, सबको आर्डर जारी कर दिया कि इन तीनों से किसी ने बात नहीं करनी है। तो जो 2 सहाबा थे, हज़रत हिलाल और मुरारा, वो तो घर में जाके ठहर गए। रात दिन वो रोते रहे। मैं चूँकि जवान आदमी था और मैं बाज़ार में भी जाता था, मस्जिद नबी शरीफ में जाके नमाज भी पढ़ा करता था। जब नमाज के लिए खड़ा होता, मैं आंख फेर के देखता क्या हुजूर मुझे देखते हैं। मैं जब हुजूर की तरफ तवज्जो करता तो हुजूर मुंह फेर लेते, मैं जब दूसरी तरफ मुतवज्जो होता तो हुजूर मुझे देखते थे। जैसे मालूम हुआ हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज जमात करा के बैठ जाते, मैं फिर एक तरफ जाके बैठ जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता रहता। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम मेरे से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि 40 दिन जब गुज़र गए, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया मेरे पास, कहने लगा कि हुजूर का फरमान है कि आप अपनी बीवी से दूरी इख्तियार करें, उनसे जो है ना मुकारबत इख्तियार ना करें। मैंने कहा जी ठीक है, ये सिर्फ मेरे लिए आर्डर है या दूसरों के लिए भी है? उसने कहा बाकी जो 2 साथी हैं तुम्हारे, उनके लिए भी यही आर्डर है। मैंने फिर अपनी बीवी से कहा तू अपने मेके चली जा, जब तक अल्लाह की तरफ से हमारे लिए फ़ैसला नहीं आता उस वक्त तक तुमने अपने मेके रहना है। फिर वो कासिद हिलाल बिन उमैया जो दूसरे सहाबी थे, जिनको हुजूर ने फरमाया था इधर से चले जाओ जब तक अल्लाह की तरफ से फ़ैसला नहीं आता, उसके पास जब वो कासिद गया तो वो चूँकि बूढ़े आदमी थे, कमज़ोर थे, उनकी बीवी फिर हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज़ करने लगी, आका मेरा जो खामंद है वो कमज़ोर भी है, बूढ़ा भी है, उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, अगर इजाज़त हो तो मैं चलो उसकी खिदमत के लिए उसके पास रह जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तुम उसकी खिदमत करो, लेकिन उसके करीब तुमने नहीं जाना है। इसी तरह मुरारा बिन रबी के लिए भी हुक्म हुआ। फिर मुझे लोग कहने लगे, हज़रत काब फरमाते हैं कि जिस तरह हिलाल बिन उमैया की बीवी ने जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि खिदमत के लिए रहने दें, हुजूर ने इजाज़त दे दी, तो तुम भी चले जाओ, तुम भी हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करो, मेरा भी तो कोई खिदमत गुजार नहीं है, रोटी खाना पकाने वाला कोई नहीं है, तो चलो मैं इससे दूर रहूँगा तो खाना पकाने के लिए तो इसे रहने दें। तो मैंने कहा नहीं, हुजूर का आर्डर जारी हो गया,
تو میں اب حضور کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ تو بوڑھے تھے، ان کے لیے حضور نے اجازت دی۔ میں اگر جاؤں جا کے عرض کروں الٹا حضور ناراض ہو جائیں، پہلے بھی حضور ناراض ہیں، مزید حضور ناراض ہو جائیں، اس لیے بس حضور کے فرمان پر میں عمل کرتا ہوں، بیوی کو میں بھیج رہا ہوں میکے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ 10 دن اور گزر گئے، کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک میرا چچا زاد بھائی تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں ان کی دیوار جو ہے پھلانگ کے اس کے گھر میں گیا اور جا کے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے دوسری بار کہا، تیسری بار کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آگے اس نے یہ جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں ادھر سے بھی مایوس ہو کے باہر آ گیا، تو پھر ایک آدمی پھر رہا تھا جو کہ ملک شام سے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا آدمی ہے مجھے کعب بن مالک سے ملوا دے۔ تو میں نے کہا میں ہوں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا یہ ایک خط میں لے کے پھر رہا ہوں، یہ بادشاہ کا خط ہے اور یہ آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے وہ خط لیا، خط چونکہ پڑھا لکھا تھا، میں نے اس خط کو پڑھا، اس کے اندر لکھا تھا، ہمیں پتہ چلا ہے، یعنی بادشاہ نے لکھا وہ خط کہ اے کعب بن مالک، ہمیں پتہ چلا ہے کہ معاذ اللہ آپ کے صاحب نے آپ کو جو ہے وہ بڑی تکلیف دی ہے، آپ پہ ظلم کیا ہے اور اپنی بارگاہ سے آپ کو ہٹا دیا ہے، اور اس طرح آپ اتنے پریشان ہیں، کوئی آپ عام آدمی تو نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم ہر قسم کی سہولت مہیا کریں گے، اور اتنی پریشانی آپ اتنا غم جو ہے وہ مول لیے ہوئے ہیں، کیوں آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں اس کافر بادشاہ کا یہ خط پڑھ کے مزید میں پریشان ہو گیا کہ ایک کافر بادشاہ کو میرے سے یہ امید وابستہ ہے کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یقیناً آزمائش ہے۔ میں نے وہ خط تنور کے اندر ڈال دیا اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس بادشاہ کو اس قاصد کے سامنے میں نے یہ اس تک پیغام پہنچانے کے لیے بتا دیا کہ خبردار میرے بارے میں ایسی امید نہ رکھنا کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ جاؤں گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں جب 50 راتیں گزر گئیں، صبح نماز پڑھ کے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، تو اتنے میں ایک شخص نے پہاڑ پر سے آواز دی، اے کعب بن مالک آپ کو مبارک ہو۔ جیسے میں نے یہ آواز سنی سجدے میں گر گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو اتنے میں پھر وہ آواز دینے والا میرے پاس آیا، میں نے خوشی کے اندر اپنے کپڑے اتار کے اس کو دے دیے، اپنے پہننے کے لیے کسی اور سے ادھار لے لیے۔ تو وہ خوشی میں اس کو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ کپڑے دیے۔ پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضری کے لیے میں چل پڑا۔ ابھی راستے میں تھا، صحابہ کرام مجھے خبر دینے کے لیے، مبارکبادیں دینے کے لیے آ رہے تھے۔ جو ملا کہنے لگا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ چلتے چلتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، وہاں پہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ساری مجلس کے اندر وہی کھڑے ہو گئے اور آ کے مجھے ہاتھ بھی ملایا، فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر میں حضور کی بارگاہ میں جب حضور کے قریب ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو میں نے دیکھا، حضور مسکرا رہے تھے اور فرمایا اے کعب بن مالک آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی۔ میں نے عرض کی آقا یہ توبہ جو ہے یہ آپ کی طرف سے مجھے خوشخبری مل رہی ہے یا اللہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارا فیصلہ آیا ہے۔ تو پھر میں نے عرض کی آقا میں نے منت مانی تھی کہ جب میری توبہ قبول ہو گئی تو میں سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں گا، تو میں یہ سارا مال جو ہے میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جو ہے جہاں پہ مناسب و خرچ کر دیں۔
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं कुछ अपने लिए भी रख लो। तो फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया आका ये जो खैबर के अंदर माल है ना वो जितना है चलो वो मैं रख लेता हूँ, बाकी सारा मैं सदका करता हूँ, आपके सपुर्द करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ काब बिन मालिक, ज़िंदगी के अंदर ये पहला दिन है जो आपकी ज़िंदगी में आपको देखने में नज़र आ रहा है, जब से आपकी माँ ने जना है इस दिन से बेहतर और कोई दिन आपने नहीं देखा। तो हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की आका मैंने ये भी मन्नत मानी थी, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं ज़िंदगी भर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आका ये मेरी जी सच्चाई की बरकत है कि मेरी अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। और हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेमत जो है, जो अल्लाह ने तमाम नेमतों से बढ़कर जो नेमत मेरे ज़हन में थी वो ये थी कि अल्लाह ने मुझे सच बोलने की ताकत अता फरमाई। मैंने सच बोला, इस तरह मेरे आका भी राज़ी रहे, मेरा रब भी राज़ी हो गया। और आप फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में किसी मुसलमान को नहीं देखा कि जिसको सच्चाई की बिना पर इतनी सज़ा मिली हो, सच्चाई की बिना पर इतनी सज़ा मिली हो। तो पता चला कि जब बंदा सच्चाई से काम लेता है, सच बोलता है, वक्ती तौर पे परेशानी होती है और आज़माइश में बंदा मुब्तला होता है, लेकिन उसका अंजाम जो है वो अच्छा होता है। तो इसलिए हमेशा सच बोलने की कोशिश करें, खुसूसन जो कारोबारी हजरात हैं, जो सौदा बेचें उसके अंदर सच्चाई को पेश नज़र रखें, अपने सौदे की जो है वो झूठी तारीफ़ ना करें और इस तरह धोखाधड़ी किसी के साथ ना करें और सच बोलें। हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ज़िंदगी भर मैंने कभी झूठ नहीं बोला। तो इसलिए अगर हम सच बोलेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच बोलोगे तो सच्चाई तुमको नेकी के अंदर लगा देगी, जब तुम नेकी के अंदर लग जाओगे तो उसकी बरकत से तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। तो इसलिए आज के इस दर्स से, आज के वाज़ो नसीहत से हमें ये सबक मिला कि किसी भी सूरत में हमें झूठ नहीं बोलना होगा और किसी भी सूरत में हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़नी होगी और हुजूर की फर्मा बरदारी के अंदर हमें गफलत नहीं करनी होगी। दुआ है अल्लाह ताला की पाक बारगाह में जो कुछ कहा सही सही अमल की तौफीक।